قرآن مجید ہدایت ہے نوع انسانی کے لیے۔ ایک سوال جو ہے وہ اور ابھی باقی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ہدایات نہیں ملتی۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو قرآن مجید میں آپ کو کوئی بات نہیں ملتی کہ کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، وہ ایک دعا ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد پھر دعا ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ڈسکرپشن آ رہی ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن آپ کو کوئی ڈائریکشن مل رہی ہے اس میں؟ بظاہر نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید میں کوئی چیپٹرز نہیں ہے کہ اچھا آپ سوچیں کہ اچھا کاروبار کیسے کرنا ہے تو جی کاروبار کا چیپٹر فوراً انڈیکس میں سے دیکھیں اور وہ کھول کے پڑھ لیں۔ ہاں جی گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے تو پھر فیملی لائف کا چیپٹر آپ کھول لیں تو اس میں آپ کو فیملی لائف کے بارے میں گائیڈنس مل جائے۔ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر یہ کیسی ہدایت ہے؟ پھر قرآن مجید اپنا تعارف کرواتا ہے کتاب، کہ ایک کتاب قرآن مجید ہے، ایک کتاب زندگی ہے، پھر ایک وہی اس کا ایک فائنل جو ریزلٹ شیٹ ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گی۔ تو یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کو کھول کے دیکھیں، جن کتابوں سے ہم واقف ہیں وہ کون سی کتابیں ہیں؟ ٹیکسٹ بک ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ٹھیک ہے جی، پوئٹری ہے، پھر ہسٹری ہے، پھر جغرافی ہے، پھر سائنس ہے۔ تو یہ کون سی کتاب ہے؟ نہ تو یہ ٹیکسٹ بک سے مشابہ ہے۔ ٹیکسٹ بک کیسی ہوتی ہے کہ ٹیکسٹ بک میں ابواب ہوتے ہیں، جو بات پہلے باب میں ڈسکس ہو جائے اس کا بعد میں آنے والے ابواب میں حوالہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ بات نئے سرے سے بیان کبھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے۔ یہ افسانہ ہے؟ نہیں۔ ناول ہے؟ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کی کتاب ہے، لیکن سچ بتائیے کہ کیا یہ سائنٹیفک لینگویج میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ سائنس کی تو زبان ہی اور ہوتی ہے۔ ہاں کہیں آپ کو کوئی سائنسی حقائق کا بیان مل جائے تو مل سکتا ہے، لیکن وہ بھی جو انڈر واٹ ہیڈنگ ہوگا؟ انڈر دی ہیڈنگ آف گائیڈنس ہوگا۔ یعنی اس کا جو ہیڈ ہے، اس کا جو ہیڈنگ ہے، اس کا جو بیسک تھیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ پھر اس میں کہیں کہیں آپ کو تاریخی حوالے بھی مل جاتے ہیں، لیکن بہرحال تاریخ کی کتاب کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی کتاب کو آپ تاریخ کی کتاب کب کہیں گے؟ جب اس میں تاریخی یعنی وہ جو آرڈر ہے اسی کے اعتبار سے بات ہو۔ یعنی 2000 کی بات جو ہے وہ بعد میں ہو، لیکن سن 500 کی بات پہلے ہو، اور 372 کی بات اس سے بھی پہلے ہو، تب تو وہ تاریخ کی کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تاریخ کا فارمیٹ ہے۔ اسی طرح جغرافیہ کی کتاب جو ہے اس میں کہیں شمال جنوب کا ذکر آ جائے کسی کتاب میں تو اس کو آپ جغرافیہ کی کتاب تو نہیں کہتے۔ جغرافیہ کی اپنی ایک زبان ہے، اس زبان میں بھی قرآن مجید نہیں ہے۔ کہیں کوئی حوالہ آ جاتا ہے کہ اس کے مشرق میں یہ تھا اور مغرب میں یہ تھا، کہیں کوئی شمال کی بات، کہیں کوئی جنوب کی بات آ جائے، اس سے یہ جغرافیہ کی کتاب نہیں بن جاتی۔ تو اس کی کتاب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن ہم اس سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اس کے چیپٹر نہیں ہیں؟ کیسے ہدایت حاصل کریں گے اس میں؟ ہم قرآن مجید سے ہم نے قبول کر لیا کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ بھی ہم نے مان لیا کہ یہ ہمیں جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، لیکن وہ جنت کا راستہ اس پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ جی ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے، یہ فرما رہے ہیں جی اس کی زبان سمجھ کر۔ لیکن میرا سوال اور ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کی باز پرس ہوگی؟ نماز کی۔
تو نماز کی حیت آپ قرآن مجید میں سے ڈھونڈ کے دکھا دیں مجھے. یعنی ایک شخص ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ جی میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے، ٹھیک. اب قرآن مجید میں وہ کہاں سے پڑھنا شروع کرے تو اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے. کنفیوژن، اس کنفیوژن کو بھی دور کریں گے. کیسے دور ہوگا؟ قرآن مجید سے پھر گائیڈنس کیسے حاصل کی جائے؟ مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہا. روزانہ تلاوت کی جائے اس کی، لیکن وہ تلاوت ان پرسوٹ آف گائیڈنس ہو، یعنی ہدایت کی غرض سے ہم روزانہ اس کی تلاوت کرتے رہیں. الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں والناس تک چلے جائیں، پھر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں اور من الجنت والناس تک چلے جائیں، پھر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں اور من الجنت والناس تک چلے جائیں. آپ کے پیش نظر ہدایت ہو، ظاہر ہے اس مقصد کے لیے آپ کچھ نہ کچھ عربی بھی آپ کو پڑھنی پڑے گی، تو آپ کو غیر محسوس طریقے سے آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ قرآن مجید آخرت کی طرف رکھے گا. یعنی آپ ایگزیکٹلی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ قرآن مجید نے مجھے یہ بتایا، یہ بتایا، یہ بتایا، یہ بتایا، لیکن اگر آپ قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، قرآن مجید آپ کی ڈائریکشن کو سیٹ کرتا رہے گا. صوت القرآن يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهدي